अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो तीन अहम इश्यूज़ हैं मैं चाहूँगा जिन पर हम बात करें। सबसे पहले इस वक्त जो एक इंतहा पसंदी को लेकर एक सेनेट में बिल था, उस पर शदीद एहतजाज और प्रोटेस्ट सामने आया और मुख्तलिफ़ जमातों ने गो के ये वाज़े तौर पर कहा गया कि शायद ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुखालिफ बिल है, लेकिन दीगर जमातों ने भी इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा गया कि ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक बिल है और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से इस्तेमाल हो सकता है। अगर उस बिल को तफसील से पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बताया गया है कि किस तरह से पुरतशद्दुद वाक़यात, मामलात, चीज़ें और फिर क्या क्या एक्शन स्टेट ले सकेगी कोई भी अगर पुरतशद्दुद मामलात की जानिब जाता है। तो बज़ाहिर तासुर एक जमात का मिलता है, लेकिन मुख्तलिफ़ जमातों का मौक़िफ़ ये था कि उनके हवाले से भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इस प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए इस बिल को ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़ाहिर है इसको सरफेस किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शहादत अवान साहब जो कि स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ हैं, वो इस बिल को पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को पेश कर रही है और जो जितने मामलात इसमें बयान किए गए थे, यकीनन सवालात तो ज़रूर हैं जमहूरियत को लेकर, दीगर मामलात को। तो मैं चाहूँगा हम इस पर बात करें। कुछ ज़िक्र हम निगरान सेटअप का करेंगे जिसके हवाले से अब बिल्कुल वक्त करीब आ गया है और ये दिन जो हैं ये तयन कर देंगे कि मामलात किस सिमत में जा रहे हैं। कल राजा रियाज साहब को मैंने ये कहते हुए सुना कि या तो इलेक्शन 2 महीनों में हो जाएंगे या फिर 2 साल में भी नहीं होंगे। ये थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ है जिस पर यकीनन कान खड़े होते हैं या सुनने की बात है। चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और सी पैक की जो 10 साल की तकरीबात हैं, 2013 में इनिशियल सिग्नेचर्स हुए थे और फिर उसके बाद 2015 से आगे काम हुआ था। ये जाते जाते कितना एक पॉजिटिव या बड़ा मामला हो सकता है हुकूमत के लिए, मैं चाहूँगा इस पर भी हम ज़रूर बात करें। बट टू बिगिन विद, जो आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया बाजोड़ में JUI फे के वर्कर्स कन्वेंशन पर, एक धमाका, 20 के करीब तादाद, और ये तादाद अब तक जाँ बाहक अफराद की बढ़ती जा रही है क्योंकि पुरहजूम जगह पर यह धमाका हुआ है। ये तयन नहीं किया जा सका कि कोई चीज़ नस्ब थी या ये खुदकुश धमाका था अभी तक, लेकिन ज़ख्मी बहुत बड़ी तादाद में हैं और अमवात भी मज़ीद बढ़ने का ख़दशा है। इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ और ये ओवरऑल पूरे मामलात पर किस तरह से असरअंदाज हो सकती हैं, मैं चाहूँगा इस पर प्रोग्राम के आगाज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सना मिर्ज़ा साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट हैं। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सर सबसे पहले तो कमेंट कर दें ये बाजोड़ वाले मामले पर। एक तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए इस वाक़े की वो कम है, लेकिन किस तरफ इशारे मिल रहे हैं, दुश्मन के क्या अज़ाइम हैं और मामलात किस सिमत में जा सकते हैं? पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह अमन नहीं देखना चाहते, वो तो ये कहेंगे और ज़रूर बात होती है। और इसी तरह के जो लोग हुकूमत में शामिल है, ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा उनका निशाना है। और TTP हो या रा हो, दोनों का काम तो एक ही है कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम हो, दहशतगर्दी बढ़े, लोग परेशान हों। लेकिन जहाँ हमने 70,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी पेश की और फिर हमने उनका कला कमा किया, और अब हमारी तरफ से बड़ी वाज़ेह तौर पे आर्मी चीफ ने भी गुफ्तगू की, वज़ीर दिफा ने भी की, सारों ने की कि अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों को TTP की सहूलत, जो सहूलतकार बने हुए हैं, उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। जी। ज़ाहिर है कि हमारी तरफ से एक बड़ी खुली बात जा चुकी हुई है, उसकी तरफ से कुछ अफ़गानिस्तान वालों ने जवाब भी दिए। हमने जब कहा था कि आपने जो दोहा मुआहिदा है उसके तहत अपनी ज़मीन को बचाना है कि कोई और इस्तेमाल ना करे, तो अब होती नज़र आ रही है, जिसका उन्होंने कहा कि जी वो मुआहिदा पाकिस्तान से तो नहीं है। बेशक पाकिस्तान से ना हो, लेकिन अगर ये इतनी बात करते हैं तो ये सहूलतकारी भी तो पाकिस्तान ने ही मुहैया की थी ना स्टार्ट में, अमरीकियों को और अफ़गानियों को बिठाने की। तो क्या जो इतने सालों से, 40 साल से ज़ायद अरसे से हम मेज़बानी करते आ रहे हैं अफ़गान महाजरीन की, उसका जवाब ये तालिबान को देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। ना तो उनको ऐसा करना चाहिए था, और साथ ही उनको बड़ी सख्ती के साथ TTP की कार्रवाइयों को वहाँ पे रोकना चाहिए, और यहाँ गई इंटेलिजेंस एजेंसियों, लॉ एनफोर्सेस इदारों को, सब को अपना मौसर रोल दिया। पहले तो शुक्र है कि जो कल 10वीं मुहर्रम थी और उस पे बड़ा पुरअमन अंदाज से सारी सिक्योरिटी लगी रही, तो आज एक और साइड पे ऐसे आया कि मौलाना फजल रहमान पे वैसे तो कई दफ़ा खुदकुश हमलों की कोशिशें हुई, अल्लाह ने उनको बचाए रखा। आज उनके
پارٹی کے کنونشن میں ہوا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہوگی کہ اب جب ہم الیکشن کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں تو اس قسم کی کارروائیوں کو روکنا. بہرحال ہمارے انٹیلیجنس اداروں اور لا انفورسنگ ایجنسی جو باقی ہیں ساری, جن کا کام یقیناً یہ ان کی ذمہ داری ہے, میں بھی لیکن رانا کہوں, صاحب لیکن ہمیں ایک اقدامات صورتحال کی جس طرح طرف سے توجہ بھی آپ کرنی نے ہوگی کہا کہ کہ ہم نے باتوں سے نہیں, الیکشنز میں ہمیں جانا کام ہے, سے ان سب کو روکنا جلسے ہوگا. جلوس ہونے ہیں, کیمپینز ہونی ہیں, تمام تر چیزیں ہونی ہیں, تو کہیں عزائم دشمن کے اسی کو سبوٹاج کرنے کے تو نہیں نظر آ رہے, کیونکہ ابھی تو بڑی تعداد میں یہ تمام تر چیزیں ہونی ہیں, ابھی تو وارم اپ میرے خیال سے ہو رہے ہیں. نہیں, ظاہر ہے کہ جی یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ ہمیں نشاندہی ہو رہی ہے کہ انتخابی مہم کتنی پرتشدد ہو سکتی ہے, کہ اس کے اوپر دہشت گردانہ کارروائیاں, کیونکہ اب جو کنونشن جن بھی سیاسی جماعتوں کے ہو رہے ہیں وہ الیکشن سے ہی جڑے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ کوئی الیکشن کے باہر نہیں ہے. تنظیمی کنونشن ہو یا کچھ بھی ہو, جو سیاسی جماعتیں ہیں, دینی جماعتیں ہیں, مکس کر رہی ہیں, جو بھی وہ کچھ کر رہی ہیں اب وہ الیکشن کے لیے ہے. پیور سیاسی جماعتیں یا سیاسی مذہبی جماعتیں, سب کا سب ان کا محور تو اب آنے والے الیکشن. تو اب ہونا یہی ہے کہ اس کے اوپر اسپیشل میٹنگز, کانفرنس یقیناً ہوتی بھی ہیں اور ہوں گی بھی صحیح, لیکن اب ایکشن کا وقت ہے. اب ہمیں ری ایکشن پہ نہیں, ہمیں آگے جانا ہوگا, اور بالکل جہاں صحیح, سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے ہمیں ان کو وہاں سے ہی اڑانا ہوگا, کیونکہ بالکل یہ صحیح. ہمارے کہنے سے میں ہی ذرا بات سمجھ ثنا نہیں آ رہی مرزا کسی صاحبہ کو کی بھی. جانب بڑھوں, ان کی بھی رائے لے لوں. کیسے دیکھتی ہیں ثنا مرزا آپ اس سارے معاملے کو؟ ورکر کنونشن, باجوڑ جیسے علاقے میں ایک دھماکہ ہو جانا, ابھی بہت کچھ ہونا ہے, الیکشنز کی کیمپینز, جلسے جلوس, ریلیاں, تمام تر چیزیں, اور پھر بہت ساری انگلیاں اٹھیں گی اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی, یا کچھ مخصوص جماعتیں اپنے اسٹرینتھ کے ایریاز میں اس طرح سے انتخابی مہم نہیں چلا پاتی. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ابھی کا مسئلہ نہیں ہے کہ آج, کیونکہ یہ کافی بڑا انسیڈنٹ ہے, اور تقریباً جیسے آپ نے خود بھی ابھی کہا کہ مور دین 30 جو لوگ ہیں وہ جان سے جا چکے ہیں اور نمبر انکریز ہو رہا ہے. لیکن ایکچولی کویشچن یہ نہیں ہے کہ الیکشن پہ کتنا اثر پڑے گا. میرا خیال ہے کہ پچھلے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, جب سے ٹی ٹی پی جو پاکستان گروپ تھا ان سے فائر بندی کا معاہدہ ختم ہوا تھا سابقہ حکومت کا, اس کے بعد سے انسیڈنٹس کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی. خالد خراسانی, غالباً مجھے شاید عامر بھائی بھی کریکٹ کریں گے اگر میں نے غلط کہا ہو, تو یہ گروپ تھا جس نے بڑا اوپنلی اس وقت کہا تھا, اور اسلام آباد میں اس حوالے سے ایک کارروائی بھی ہوئی تھی, اور اس وقت انہوں نے بڑا اسپیسیفکلی کہا تھا کہ ہم سیکورٹی ایجنسیوں کو ٹارگٹ کریں گے. لیکن اب آج اگر عوامی اجتماع کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو یقیناً اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کیونکہ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ہم صرف سیکورٹی ایجنسیز کو, سیکورٹی اداروں کو, سیکورٹی کے اہلکاروں کو ٹارگٹ کریں گے. لیکن اگر اب یہ عوامی اجتماعات میں بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر قسم کے انسیڈنٹ کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. دوسرا, ہمیں ٹائمنگ بڑی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امپورٹنٹ ہے, ایک طرف نائب جو وزیر اعظم ہے چین کے وہ پاکستان آ رہے ہیں. ہمیشہ سے جب بھی اس قسم کا کوئی امپورٹنٹ وزٹ ہونے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حالات میں کچھ نہ کچھ کشیدگی آتی ہے, اسپیشلی ٹیررزم کے حوالے سے. جہاں تک اس کا فیوچرسٹک بات ہے کہ الیکشن پہ کتنا اثر پڑے گا, تو یہ تو میرا خیال ہے 2013 سے لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ جی اس وقت حالات بڑے خراب تھے لیکن پھر بھی الیکشن ہو گئے تھے. میرے خیال سے اس وقت کے حالات بہت مختلف تھے اور اس وقت کے حالات بہت مختلف ہیں. ابھی تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن کیمپین کے موڈ میں ہی نہیں جا سکی ہیں. یہ تو بڑے شروعاتی اجتماعات ہیں جو کہ ہو رہے ہیں. کسی پولیٹیکل پارٹی کا میں اس طرح کنونشن ہی نہیں دیکھ سکی, نہ نون لیگ کا, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا, بڑے ریئر ابھی ہو رہے ہیں. اگر ہم اس فیز میں چلے گئے اور اس قسم کے انسیڈنٹس ہونے لگے تو ایک بہت بڑا نشان اس میں بن جائے گا سوالیہ کہ آیا کیا ہم الیکشن میں کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس میں بہت سے ایشوز میں ایک توجہ طلب ہے کہ ہم نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے پہلے یہ کہ ٹیررزم کے اوپر بڑا کام کیا ہماری سیکیورٹی فورسز نے, اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ نے, لیکن اس کو کنٹینیو کیسے کروایا گیا. پھر جو چند امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے کس طریقے سے کام کیا. اگر میں کمپیریزن کروں کہ جی نیکٹا کا جو ادارہ تھا وہ بڑا افیکٹو سمجھا جاتا تھا لیکن آج تک اس کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کیا جا سکا. دیگر اس قسم کے جو ایسوسیٹڈ ادارے تھے ان میں ٹیررزم کے حوالے سے کیا کچھ طے کیا گیا. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس حکومت کو پرائیورٹی کے اوپر جس طرح معیشت کو فوکس کیا جا رہا ہے, ٹیررزم کو کم از کم 6-8 مہینے پہلے توجہ دے دینی چاہیے تھی. پھر افغانستان سے جو کوپریشن ہے کم از کم اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول کا وہ کوپریشن ہمیں نظر نہیں آ رہا, اور وہ کوپریشن نظر نہ آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. آپ مجھے جی سن سکتے جی ہیں؟ جی جی ثنا مرزا صاحبہ, میں
अच्छा, मैं समझी कि शायद फिर ब्रेक हो गया। टेररिज्म के हवाले से मुझे लगता है कि जो स्टेट टू स्टेट कोऑपरेशन है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर कुछ अर्से पहले जो स्टेटमेंट आई थी कि जी पाकिस्तान को खुद भी देखना चाहिए, और जिस तरीके से उनकी तरफ से एक जो जेस्चर दिया गया, उसका मतलब ये था कि आप अपने इश्यूज़ को खुद डील करें। तो मेरा ख्याल है कि राइट, तो ये पाकिस्तान तमाम को तर भी जब चीज़ें सना और वेरी इंपॉर्टेंट जिनकी तरफ आपने इशारा किया, ये करना ज़रूरी हैं। और यकीनन इस वक्त बहुत सारे सवालात तो उठेंगे। जो आपने दूसरा नुक्ता, जो चीनी नायब वज़ीर आज़म आ रहे हैं, उनके आने का भी एक मौका है। अदरवाइज़ देखा जाए तो एक वर्कर्स कन्वेंशन को टारगेट किया, बहुत बहुत सारे एंगल्स इसके निकलते हैं, विच इज़ अफेक्ट। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक। राना साहब, ये जो इंतहा पसंदी की रोकथाम से मुतल्लिक बिल था, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी, इसको देखा जाए, पहले तो ये जो बिल जब पेश हुआ तो अब जो चीज़ें थी, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत दिया है मुख्तलिफ़ जमातों के जो सेनेटर हजरात बैठे हुए हैं सेनेट में, उन्होंने कि मुझे इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब JUI फे से, वो भी ताहिर बजिंजो साहब भी इस पर इसको कह रहे हैं उजलत में है, एतराज़ात उठा रहे हैं। तो सिर्फ ये नहीं सोचा गया कि एक मखसूस जमात को आज ये करने के लिए है जो उनकी मुखालिफ जमात है तो लेट्स डू इट, बल्कि वो ये सोच रहे हैं कि ये कल को किसी पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। इसको मेच्योरिटी कहेंगे, पॉजिटिव रवैया कहेंगे, कैसे देखते हैं सारे मामले को? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि सियासी जमातों के पास जब मामलात होते हैं तो वो बहस भी करती हैं, क्योंकि वो कोई रजमेंट थोड़ी है कि जी जो आपने ऑर्डर कर दिया है अबाउट टर्न मार्च पास्ट और इजी बाश जो भी आप कह लें और वो मान लेंगे, ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। जमहूरियत के अंदर जहां पाबंदी वोट देने पे है कि आप एतमाद के वोट, अदम एतमाद के वोट पे और बजट पास कराने पे लाजमी है कि आप वोट करेंगे पार्टी के, पार्लिमानी पार्टी के कहने पे, और बाकी जगह पे आपके ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक आप फैसला कर सकते हैं। तो यही आज PMLN, JUI, पीपल्स पार्टी, सब लोगों ने, जबकि शरीर रहमान ने कहा कि लीडर्स को एतमाद में लिया जा चुका था, लेकिन सही बात है कि उजलत में नहीं होना चाहिए और रू भी यही है। तो अगर इसको आज तमाम सेनेटर्स ने मुत्तफ़िका तौर पे वापस भेजा है तो ठीक है। गवर्नमेंट अगर फिर भी इंसिस्ट करती है तो वो कोशिश करके देख ले। जैसे मुश्तरका इजलास में वो चीज़ें तो समझ आ रही थी कि क्या ज़रूरी है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, यहाँ पे इनको आने वाली असम्बली पे छोड़ देना चाहिए। अब अगर आप ये समझते हैं कि जो 13 महीने में, अगर 14 महीने में, 15 महीने में आप कुछ नहीं कर सके और अब जो तासुर बनेगा तो वो यही होगा कि ये सिर्फ PTI इस पर जी राना साहब। तो ये एडवाइस आई थी कि जब तशद्दुद करें, या जैसे आपकी फॉरेन फंडेड पार्टी एक दफ़ा डिक्लेयर हो चुकी हुई है कि आपने PTI ने गलत फंड्स लिए हैं, तो उसके ऊपर फिर आप रेफरेंस मूव करें, मतलब असम्बली से इसे कैबिनेट से पास कराएं और उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना है और वहां से वैलिडेट होता है तो वो पाबंदी लग जाएगी, वरना नहीं लगेगी। आप हेजिटेट करते रहे, आप अब कर दें। जो कानून में पुराना तरीकाकार राइज है, जिनको सजाएं इंडिविजुअल्स को, चाहे वो किसी पार्टी का सरबराह हो या कोई इनफरादी तौर पे कोई लीडर हो, अगर उसकी कानून के मुताबिक सजा बनती है तो बनाए, क्योंकि अदरवाइज फिर ये उंगली उठती है। और ये बजा तौर पे हुकूमत और अपोजिशन के सेनेटर्स ने इसको रोका है और होश के नाखून ले लेने चाहिए, क्योंकि अब तो जब इतना बड़ा इतराज हो गया है और आज आप हम और बैठे, अगर ये असम्बली में कल पास हो जाए और सेनेट से आप दोबारा भी पास कराना चाहें जाके, तो फिर आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास दिन नहीं है और सदर मुमलिकत ने साइन नहीं करना। तो जाना तो इसको फिर भी अगली असम्बली पे ही है कि अगर इतराज होके आ जाए तो फिर मुश्तरका इजलास में होना, और मुश्तरका इजलास के लिए उस वक्त मुश्तरका इजलास की पार्लियामेंट मौजूद नहीं होगी, बल्कि सिर्फ पार्लियामेंट का मुझे राना एक साहब ज़रा ये ऐवान ऐवान बता वाला दें, मुझे सेनेट होगा। एक तो ये जुमले में अच्छा ये हुआ है बता मेरे दें कि हिसाब से। वैसे ये बहस भी होनी जो आपने चाहिए, इसको जहाँ पढ़ा होगा पर्चेज बिल उठते को, हैं कि हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर चीज़ें का इसमें इशू है, रखी वो गई हैं, बातें भी कैसे सामने देखते आनी हैं चाहिए। आप? ऐसा कोई बिल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ज़्यादा सख्त हैं चीज़ें, इस पर सर एक जुमला कह दें। नहीं, ऐसा कुछ भी करने के लिए सबसे पहले तो हुक्मरान इत्तेहाद को अपने अंदर मुशावरत करनी है ना, और उसके लिए होता ही है कि फिर आप बड़े पैमाने पे जब करना चाहते हैं तो आप मीडिया से भी राय लेते हैं, सिविल सोसाइटी से भी लेते हैं कि जी हाँ, हम ये करना चाह रहे हैं स्टेट को बचाने के लिए, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें। ये बुलडोजिंग जो है ना, ये ठीक नहीं है, ये किसी तरह भी ठीक नहीं है। राइट। इसलिए इसको बिल्कुल होना, इस तरह होना नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ करना है तो बहुत अच्छा अपनाएं, ओपन बहस करें, उसमें लंबा महीनों लगते हैं, लगाएं आप। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, यही बात हुई भी, कहा गया कि इसको कमेटी में भेजने दें, लेकिन इसको कमेटी में भी नहीं भेजने दिया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी तफसील में अगर जाया जाए तो किस तरह से मीडिया पर भी आने पर पाबंदी, तमाम तर चीज़ें एक शख्स के हवाले से, और फिर किस तरह से
اس کو بہتر بنایا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، چیزیں کی جائیں گی، سزا کتنی ہے، جرمانے کتنے ہیں، بڑا تفصیلی یہ ایک بل تھا. ثنا، آپ کی کیا رائے ہوگی اس پر؟ پازیٹیو تھنک کہ جی اس کو سبھی سیاسی جماعتوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ایک کو گرل کرتے ہیں. یوزلی تو یہی ایک رویہ رہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی آج یہ اس نے گرل ہونا ہے تو خیر ہے ہم ساتھ ہیں، لیکن اپنا نہیں سوچتے، دور کا نہیں سوچتے. یہاں پر سوچا گیا ہے، وہ جو سخت ترین مخالف بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ انہوں نے بھی سوچا اور اس کی مخالفت کی ہے. دیکھیے ارسلان، میرا خیال ہے کہ عامر بھائی نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ سیاسی جماعتیں کر کیا رہی ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی یہ پہلا بل ہے جس میں مسائل پیدا ہوئے ہیں؟ مجھے تو لگتا یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ یہ گورنمنٹ اپنے اختتامی دنوں کی جانب بڑھ رہی ہے اور یہ پچھلے ایک ہفتے میں بیک ٹو بیک جتنے بھی بلز لائے گئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں مسائل بھی رہے ہیں، کنٹروورسیز بھی رہی ہے. الیکشن ایکٹ کو لے کے آئے، این پیش کرنے کے ٹائم کے اوپر جو ان کی اتحادی جماعتیں تھیں انہوں نے نگراں سیٹ اپ کے ٹینیور اور پھر اس کی جو اس کے پروز اینڈ کونز ہیں اس کے اوپر آبجیکشن کر دیا. اس بل کو بھی اجلت میں لایا گیا، پھر ان کو بریف کرنا پڑا ایاز صادق صاحب کو کہ جی یہ ایسے نہیں ایسے ہے. پھر کچھ چیزوں میں ان کو 230 شے غالباً تھی، اس میں ان کو کمپرومائز کرنا پڑا، ان کو ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑی. پھر آرمی ایکٹ لے کے آئے، اس پر بھی کہا گیا کہ جی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اس میں بھی فیض علی صاحب کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پھر اس میں اور بھی کچھ چینجز کی گئی ہیں. اب یہ تیسرا جو ایکٹ ہے اس کو بھی لایا جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 1.25 سال کے اندر کیا وجہ ہے کہ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ، بالکل آخر میں آپ یہ ساری لیجسلیشنز کر رہے ہیں؟ جب آخر میں لیجسلیشنز کی جاتی ہیں تو وہ قوم اور ملک کے لیے نہیں ہوتی، وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے ہوتی ہیں، چاہے وہ سابقہ حکومتوں کی ہوں یا پھر موجودہ حکومت کی ہوں. اس میں اگر اتحادی اعتراضات اٹھا رہے ہیں تو اس کا جی مطلب یہ، خود آج عرفان صدیقی صاحب بھی آج یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو پہلے کمیٹی میں پیش ہونا چاہیے تھا. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر یہ بل واقعی قوم کے وسیع تر مفاد میں ہوتے جو پچھلے 10 دن سے پیش ہو رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی، ان کے اوپر ڈسکشنز ہوتے، ان میں امینڈمنٹس ہوتی، ریکمنڈیشنز ہوتی اور اس کے بعد یہ بل پیش کیے جاتے اور اپنے اپنے ٹائمز پر پیش کیے جاتے. لیکن جس طریقے سے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یعنی میرا خیال ہے کہ اتنے بلز آ چکے ہیں کہ میں سارے بھی پڑھ بھی نہیں سکی ہوں. بہت سے لوگ پڑھ چکے ہوں گے لیکن بہت سے میرے جیسے بھی ہوں گے جو کہ پورا اسٹڈی بھی نہیں کر سکے ہوں گے. رائٹ. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنی سہولت کے حساب سے تبدیلیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہو، چاہے کسی کو فائدہ دینے کے لیے ہو، چاہے کسی ایک شخصیت کو مائنس کرنے کے لیے ہو، چاہے نگراں سیٹ اپ میں کسی ایک کے لیے جگہ بنانے کے لیے ہو. یہ قوم یا ملک کے لیے نہیں ہو رہا، یہ صرف اپنے اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے ہو رہا ہے. اور اتنا امپورٹنٹ یہ بل ہے، خاص طور پر اگر ہم کمپیریزن کریں ٹیررزم کے ایشوز کا جو کہ پاکستان میں اس وقت بڑھ رہے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس بل کے اوپر سیکیورٹی اداروں سے، ان تمام افیکٹڈ ایریاز کے لوگوں سے، ان ایم این ایز ایم پی اے سے جو کہ وہاں پر رہ رہے ہیں، بہت سی کاؤنسلنگ کی ضرورت تھی اور اس کے بعد یہ بل پیش کیا جانا چاہیے تھا اگر تو واقعی اس میں دہشت گردی کے حوالے سے بنیادی فیکٹر تھا، جو میرا خیال ہے نہیں کیا گیا. یہ ایک آفس میں بیٹھ کے تیار کیا گیا اور خود خاص جو کچھ ایجنڈاز تھے ان کو مد نظر رکھ کر کیا گیا. لیکن اگر آپ نے اسٹیٹ کے لیے کچھ کرنا ہے تو میرا خیال ہے اس کے لیے آپ کو تھورولی باقی تمام اسٹیک ہولڈرز کو لے کے چلنا پڑے گا، جو پچھلے بلوں میں بھی لے کر نہیں چلا گیا اور اس بل میں بھی نہیں کیا گیا. رائٹ. ماضی میں ایسی قانون سازیاں ہوئی ہیں جن پر بڑی ڈبیٹ ہوئی، یا کچھ ایسے چیزیں جو کہ شائع کی گئیں ان پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا گیا اور پھر کوئی اس پر ایک پالیسی لائن، ایک چیز بنائی گئی. لیکن یہ دہشت گردی کو لے کر اگر پیام پاکستان کی ہم بات کر لیں، ہمارے سامنے وہ بھی ایک ایگزامپل ہے، تو یہ اسی کی کنٹینیوٹی نہیں نظر آئی، لیکن اس میں کہیں پولیٹیکل فیکٹر تھا. بہرحال اس بل کا فار دا ٹائم بینگ ڈراپ ہو جانا ایک اچھی چیز ہے. اس پر ایک سیر حاصل بحث ہونی چاہیے اور اس کے بعد تمام اسٹیک ہولڈرز کی مرضی سے اس کو قانون کی شکل میں آنا چاہیے. جی گفتگو سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عامر الیاس رانا صاحب، نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اب وقت بالکل قریب آ گیا، 1 اگست اراؤنڈ، میرے خیال سے تو نہیں ہو پائے گا. اب نائب وزیر اعظم جائیں گے چین کے تو اس کے فوراً بعد راجہ ریاض سے ملاقات ہوگی. انہوں نے کل کہہ دیا کہ میری کوئی ایسی ضد نہیں ہے، ہاں لیکن اسحاق ڈار صاحب کے نام پر انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، انگلیاں اٹھیں گی انتخابات پر. ایک بات جو وہ کہہ گئے، مجھے اس پر آپ ذرا روشنی ڈال دیجئے گا، مجھے تو نہیں سمجھ میں نے کہا یا 2 مہینے میں الیکشن ہوں گے یا پھر 2 سال میں ہوں گے. یہ سر کیا سائنس ہے؟ انہوں نے تو 10 سال کی بھی بات کی ہے. راجہ ریاض صاحب کی بات پہ ہم کیا بات کریں، اس کو تو میرا خیال ہے کہ جو کہا جائے گا وہ کر لیں گے. ان کے اوپر ہمیں اتنا لمبا چوڑا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہیں چٹ جو آئے گی انہوں نے وہی سائن کرنی ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آئینی مدت ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، میں نے 2 دفعہ کم از کم پرائم منسٹر شہباز شریف کو سنا ہے کہ ہم 14 اگست کو یہ کریں گے، فلاں کریں گے. تو آپ ذہن میں رکھیں کہ 12 اگست اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے. اگر یہ 11 کو توڑ دیں یا 10 کو توڑ دیں تو صدر اگر فوراً نہ ایکشن لیں تو 48 گھنٹے میں اسمبلی ختم ہو جائے گی. آپ کے اور میرے علم میں ہے کہ 3 دن
اسمبلی جانے کے بعد مشاورت ہو سکتی ہے قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے درمیان میں. بالکل آپ اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اسمبلیاں چودھری پرویز الہی نے توڑ دی, محمود خان نے توڑ دی, اور پھر وہ معاملہ الیکشن کمیشن تک چلا گیا اور وہ چیف منسٹر کے طور پہ پرویز الہی بیٹھے تھے. محمود خان صاحب کا اور وہاں کے اپوزیشن لیڈر کا اس وقت طے ہو گیا اور انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جی فلاں بندہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا, جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اب اس کے اندر موجود ہیں چیز, میں اس لیے مجھے بار بار یہ چیز آ رہی ہے کہ یہ میڈیا سب جگہ پہ بحث ہو رہی ہے. جو کمیٹیاں بنی ہیں وہ نگران وزیر اعظم کے لیے نہیں بنی, وہ پولیٹیکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بنی ہے, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور جے یو آئی کی. اور اس کے اندر بالکل واضح چیز ہے کہ جہاں پہ وہ سمجھیں گے پیپلز پارٹی نون کے ہم آپس میں لڑیں اور ہم میں سے ہی ہار جیت ہوگی, وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. جہاں انہیں سمجھ آئے گی کہ پی ٹی آئی یا کوئی آزاد بندہ ایسا ہے, وہاں پہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اور نگران وزیر اعظم کے لیے میں آج اس وقت آپ کو بغیر انفارمیشن کے یہ بات بتا رہا ہوں, جو آئینی پوزیشن ہے کہ 2 دفعہ شہباز شریف نے چونکہ یہ بات کہی کہ ہم 14 اگست تک موجود ہیں, تو 14 اگست کی ظاہر ہے کہ پھر وہ دوپہر کو فنکشن کے بعد اناؤنس کر دیں کہ جی ہم نے یہ نگران وزیر اعظم کر لیا ہے, اور وہ آج شام یا کل اوت لے لے گا. تو 14-15 تاریخ ہو سکتی ہے, ایسا ممکن ہے. رائٹ, 14-15 تاریخ ہو سکتی ہے. خورشید شاہ صاحب نے 9 اگست کی تاریخ ویسے دے دی, انہوں نے 2 اگست کو ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے, لیکن یقیناً اب بہت کم دن ہے تو واضح ہو جائے گا کہ معاملات کس سمت میں جاتے ہیں. سنا, آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس وقت؟ آپ کو لگتا ہے ایکسیڈ کر جائیں گے 12 اگست سے, یا 9 اگست 1-2 دن پہلے ہی اور چیزیں یہ سموتھلی ساری ہو جائیں گی؟ کیونکہ کہا تو جا رہا ہے نوبت نہیں پیش آئے گی کہ معاملہ الیکشن کمیشن تک جائے. اپوزیشن لیڈر اب راجہ ریاض صاحب ہیں, جیسے بھی ہیں تو وہی اپوزیشن لیڈر, مشاورت بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے انہی سے کرنی ہے, وہ طے بھی انہوں نے ہی کرنا ہے, تو اگر کر لیں گے تو بہتر ہو جائے. دیکھیے, اصل میں ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو اتنا بڑا بنا دیا جاتا ہے, بلکہ انفیکٹ ہوا بنا دیا جاتا ہے کہ قوم بھی کنفیوز ہو جاتی ہے اور لوگ بھی, اور میرے اور آپ جیسے جرنلسٹ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آخر کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور ہونے کیا جا رہا ہے. بڑی سمپل سی چیز تھی کہ جی 12 تاریخ کو اسمبلی نے اپنی مدت پوری کرنی تھی. اب اس میں وہ اگر ایونچولی ڈیزالو ہوتی تو 60 دن کا ٹائم تھا, لیکن کیونکہ یہ ریکویزیشن صدر صاحب کو بھیجی جانی ہے, جو غالباً شہباز شریف صاحب کہہ بھی چکے ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ 8 یا 9 کے بیچ کی کوئی تاریخ ہوگی, جو کہ پروبیبلی 9 تاریخ ہو سکتی ہے, اور اس میں یہ کہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا جائے گا تاکہ میکسیمم 3 مہینے کا ٹائم لیا جائے. اور جہاں تک یہ جو بات ہے کہ جی اس میں کون سے لوگ کے نام سامنے آئیں گے, اور راجہ ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ڈیسائیڈ کرنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ عامر بھائی کی بات درست ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی ایک پیس کے طور پر ضرور کام کر رہے ہیں, یا ایک اسٹیپنی کے طور پر ضرور کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو ہم اتنا افیکٹو نہیں سمجھ سکتے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے پاس بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے, اپوزیشن لیڈر ہیں, لیکن یہ بھی ہمیں سمجھ میں رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اس کے بعد جو اگلا الیکشن ہونا ہے اس میں کس پارٹی سے کنٹیسٹ کرنا ہے اور اس کے بارے میں وہ کیا کہہ چکے ہیں. تو وہ اپنے طور پر ایز این اپوزیشن لیڈر بات ضرور کر رہے ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب کو نہیں ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر مجھ سے فورس کیا گیا یا مجھے مجبور کیا گیا تو میں اس کے اوپر سٹینڈ لوں گا. انہوں نے صرف یہ کہا جی ان کو ہونا نہیں چاہیے, وہ اچھی چوائس نہیں ہوں گے, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی یا تو 2 مہینے میں ہو جائیں گے یا 2 سال میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈار صاحب جیسی کوئی شخصیت آتی ہے تو پھر 2 سال کے لیے آپ الیکشنز کو بھول جائیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ آیا جو شخصیت آنی ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی پسند کی آنی ہے, یا وہ ایسی شخصیت ہے جس کو سیاسی جماعتیں بھی پسند کر لیں. تو اصل فیصلہ جو ہے وہ ان 2 حلقوں میں ہونا ہے, اور اس کے لیے جس طرح آج کہا جا رہا ہے, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 5 نام ہم فائنل کر چکے ہیں, تو اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ ان 5 میں سے کوئی ڈیسائیڈ ہوتا ہے یا پھر کوئی چھٹا نام الگ سے اس لسٹ میں ایڈ کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک اس کو ہمیں کنفیوژن میں نہیں جانا چاہیے. ان اینی کیس 8 یا 9 تاریخ کو اسمبلیوں نے چلے جانا ہے اور اس کے بعد نئے سیٹ اپ نے آ جانا ہے. اگر ایسا نہیں کر سکے تو پھر ان کے پاس 60 دن سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہوگا. اور جو نون لیگ ہے, عامر بھائی بہتر بتا سکتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ ہر صورت میں یہ چاہتی ہے کہ ہمیں بھرپور 3 مہینے ملے تاکہ ہم الیکشن کیمپین کر سکیں. جو فیصلے ابھی اکانومی کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں, ان فیصلوں کے آنے والے کچھ ہفتوں میں, کچھ ماہ میں اثرات ہوں گے. ان اثرات کو کیش کرنے کے لیے صحیح ٹائم یہ ہے کہ آپ 2-3 مہینے زاہد ثنا, آپ بھرپور کا پوائنٹ آ کیمپیننگ گیا. کریں. اس میں جی یقیناً یہ جو چینی نائب وزیر اعظم پہنچ رہے ہیں آج, اور ان کا یہ دورہ, اس کا کتنا اثرات ہوں گے, وقت کی کمی کے باعث اس پر میں آپ لوگوں کی رائے نہیں لے پایا. لیکن بہرحال کہنے کو ایک تاثر تھا, ایک چیز تھی کہ سی پیک پہ کام رک گیا ہے یا چیزیں اس طرح سے نہیں رہیں کچھ عرصے میں, گزشتہ کچھ عرصے میں. اگر اس کا ریوائول ہوتا ہے تو یقیناً یہ بھی ایک الیکشن کیمپین میں کریڈٹ ہے جو پی ایم ایل این
لے گی باقی تمام چیزوں کے ساتھ، بٹ اوور آل دس از پازیٹیو فار دا کنٹری. دونوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.